وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے درس کے اندر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنی ہیں۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عظیم جماعت میں بھی ہوتا ہے، آل رسول اور اہل بیت رسول میں بھی ہوتا ہے۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ آنکھیں کھلیں تو چہرہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا، کانوں میں اذان کہنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کانوں کے اندر اذان کہی۔ گھٹی کا موقع آیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب بطور گھٹی کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا، جس لعاب کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے لعاب مصطفیٰ کے اندر برکت، مٹھاس اور شفا ان سب نعمتوں کو جمع فرما دیا ہے۔ برکت ایسی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہنڈیا کے اندر لعاب مصطفیٰ کے چند قطرے اور چھینٹے گئے تو اس ہنڈیا سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ایک جماعت نے سیر ہو کر کھانا کھایا، مگر اس کی سطح کے اندر 1 انچ کی بھی کمی نہیں آئی، اور مٹھاس ایسی کہ کڑوے کنویں کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے چند قطرے اور چھینٹے گئے تو کڑوے کنویں کو اللہ رب العالمین نے شہد سے زیادہ میٹھا بنا دیا، اور شفا ایسی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی کے اوپر لعاب مصطفیٰ لگا تو سانپ کا ڈسا ہوا جاتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب لگا تو آشوب چشم کا جو مرض ہے وہ جاتا رہا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گھٹی بنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس کے ذریعے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھٹی دی۔ دست نبوت کی شان کیا ہے؟ اگرچہ علماء کرام نے ہاتھ سے صادر ہونے والے معجزات پر اور دست مبارک کی عظمت اور شان کے بارے میں مستقل کتابیں لکھی ہیں، لیکن 1-2 واقعات اشارتاً ذکر کرتے ہوئے آگے چلوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے گھر کی طرف دوڑے، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں مسجد سے گھر پہلے پہنچتا ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عرشوں سے قبول ہونے کے بعد فرش پر پہلے آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد سے گھر نہیں پہنچ پایا تھا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عرش سے قبول ہونے کے بعد فرش پر پہلے پہنچ آئی۔ اور دست نبوت کی شان اور عظمت کے کیا کہنے کہ جب اپنے ہاتھ کی انگلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں چاند کی طرف فرمائی
تو وہ چاند دو ٹکڑے ہو کر زمین کے اوپر آ گرا اور آ پڑا۔ اس سے بڑھ کر کرامت اور عظمت حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب خود نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گٹی بنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ 7ویں دن بال جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منڈوائے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کے وزن کے برابر چاندی خود صدقہ فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جو ہے یہ خود تجویز فرمایا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حرب یہ پہلے رکھ دیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین نام یہ خود تجویز فرمائے اور اپنے نواسوں کے نام حرب سے تبدیل کر کے حسن اور حسین رکھے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ اہل جنت کے ناموں میں سے ہیں۔ اور آگے حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما سمت العرب بہا فی الجاہلیت، کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اہل عرب نے حسن اور حسین یہ دونوں نام کبھی بھی نہیں رکھے تھے۔ تو حسن اور حسین ان دونوں ناموں کا اجرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے ہوا، اور پھر ان نواسوں کے سے اس ناموں کا اجرا ہونے کے بعد آج تک دنیا نبی علیہ السلام کے نواسوں کی محبت کے اندر اپنی اولاد کے نام حسن اور حسین کے ساتھ رکھتی چلی آ رہی ہے۔ یہ دونوں نام جنت کے نام ہیں، اور یہ دونوں شہزادے جنت کے سردار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان جو دنیا سے جوانی کی حالت میں رخصت ہوں گے اور جن کو جوانی کی حالت میں موت آئے گی، جب وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر سیادت ہوں گے، اور وہ مسلمان جو کہ بڑی عمر کی حالت کے اندر دنیا سے رخصت ہوں گے، جب وہ جنت کے اندر جائیں گے تو وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر سیادت ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ ابی بکر و عمرہ، کہ جنت کے اندر ادھیڑ عمر لوگوں کے جو سردار ہوں گے وہ حضرات شیخین ہوں گے۔ یہاں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ جوانی کی حالت میں نہیں تھے، بلکہ یہ بڑی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ یہ ادھیڑ عمر کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا، اور تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ زیر سیادت ہوں گے۔ ان کے سردار جنت کے اندر حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اب مکمل مطلب یہ بنتا ہے حدیث پاک کا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنت کے اندر سرداروں کے بھی سردار ہوں گے۔ بہرحال یہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی عظمت ہے کہ جنت کے اندر یہ ایک خاص طبقے کے جو ہیں وہ سردار ہوں گے۔
اور اس سرداری کا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت گہرا تعلق بھی ہے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا یہ نبیوں کے سردار ہیں۔ حضرت حضرات حسنین کریمین